ہیں، اعمال میں کمزور ہیں کہ ہم جو ہے وہ جمعہ کی دوسری اذان پر نماز کے لیے آتے ہیں. پہلی اذان ہوتی ہے اور ٹھیک ہے دوسری اذان ہوئے گی تو جاؤں گے اور نماز پڑھ کے ساتھ ہی نکلتے ہیں. دعا بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں. چلو دعا تو ایک آپ کا انفرادی عمل ہے، پوری نماز بھی نہیں پڑھتے اور گھروں میں چلے جاتے ہیں. ایسے المیہ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، قربان جاؤں، انہوں نے نا ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی ہینڈی کیپ اور جو بزرگ عورتیں ہیں یا بیوہ ہیں بزرگ، ان کی خدمت کے لیے کوئی صحابی تشریف لائے تو ان کے سپرد خدمت ہوتی، وہ خدمت کرتے تھے. یہ بات سننے والی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی کی بھی خدمت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی جسم کی زکوٰۃ نکال رہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب والا جب یہ بات فرمائی نا، عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، جاتے تھے خدمت کے لیے. بھئی کوئی خدمت ہو تو ہم بھی خدمت کر لیں. تو انہوں نے دیکھا ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے جس میں فلانی بزرگ عورت ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، مگر وہ ڈاٹ 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 ڈاٹ، یعنی کہ یہ نہیں لکھا کس نے کرنی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس اچھا موقع ہے خدمت کرنے کا، تو میں خدمت کروں گا. یہ خدمت شوق سے کیا کرتے تھے. جی تو جو انہوں نے نام لکھا عمر رضی اللہ عنہ کہ میں خدمت کروں گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ عمر نے اپنا نام خود لکھوایا. خوش ہوئے. اچھا ایک بات بتاؤں نا، ساری زندگی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں، خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ میں یہ رشک تھا میں آگے بڑھتا جاؤں آگے بڑھتا جاؤں، مگر ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق تھے، ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکے عمر رضی اللہ عنہ. ایمانی اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبیوں کے بعد ہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ ابو عمر نے اپنا نام خود ہی لکھوایا ہے، بڑے خوش ہوئے. تو ایسے ہوا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے نا اس عورت کے گھر کے بزرگ کے دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھک ٹھک ٹھک. اسپیکر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا آرام نہ لیا جائے. تو کون ہے؟ کہ جی خدمت کے لیے آیا ہوں عمر بن خطاب، اجازت ہے؟ تو وہ بزرگ عورت کہنے کی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے چلا گیا. خدمت کرنے والا خدمت کر کے جناب والا چلا گیا، تو ادھر کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خدمت دا نام میں لکھوایا تو ایک ہی بن گیا، یہ چکر کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں کل آؤں گا فجر کی نماز سے پہلے. اگلے دن آئے فجر کی نماز سے پہلے، دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھک ٹھک ٹھک. کون ہے؟ کہ جی عمر بن خطاب ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں، خدمت کرنی ہے. تو اماں کہتی ہیں، بوڑھی اماں، بیٹے خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے چلا گیا. تو عمر رضی اللہ کہنے لگے اماں وہ کون ہے خدمت کرنے والا؟ نہ تو میں لکھوایا، ایک جڑا خدمت کر کے چلا جاتا ہے. تو اس پر اماں کہتی ہیں بیٹے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میں دروازہ کھولتی ہوں، پھر میں پردے میں ہو جاتی ہوں،
وہ بھی یہی کہتا ہے میں نے خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدمت کیا ہوتی تھی؟ برتن دھونا، جھاڑو دینا، اور باہر پانی جو ہے نا مٹکے میں مشکیزیں میں بھر کے لانا اماں جی کے لیے، تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ تو نہ بیٹے مجھے اس کی شکل کا پتہ اور نہ اس کے کوئی پتے کا پتہ، مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میں باہر نکلتی ہوں، دروازہ بند کر دیتی ہوں۔ عمر رضی اللہ حیران ہو گئے، اچھا آخر وہ کتابوں میں لکھے، عمر رضی اللہ فرمایا آخر وہ عمر ہی تھے، یعنی کہ اچھا اب میں تہجد کی نماز پڑھ کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، وہ کون ہے جو خدمت کرتا ہے؟ جی اب ان کو یہ ہوا جناب والا ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب والا تہجد کی نماز سے پہلے جا رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ کے رستے میں گپ اندھیرا، دائیں بائیں طرف آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا، ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا، تو خاموشی سناٹا تھا۔ تو عمر رضی اللہ دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے کوئی دیکھوں گا کون آ رہا ہے اور کون خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ تو جناب دیکھتے ہیں ایک چادر کیے ہوئے ایک بزرگ ہیں، وہ خدمت کے لیے جا رہے ہیں بوڑھیا کے گھر۔ توجہ، بوڑھیا کی گھر جب جاتے ہیں تو عمر رضی اللہ کہتے ہیں او بھائی کون ہو؟ تو اس پر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ عنہ۔ کہ ابو بکر آپ خدمت کرتے ہیں، اتنی رات میں جا کے بوڑھیا کے برتن دھوتے ہیں اور جھاڑو دیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا۔ تو اس پر عمر رضی اللہ فرماتے ہیں آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ یہ جان بوجھ کے نہیں پہنا، یہ واقعی جوتا ہے نہیں ہے؟ تو ابو بکر صدیق نام والا رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ جوتے کی آہٹ سے کہیں لوگوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسی اللہ رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، غلامی کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطاعت کرنے والا بنا دے، فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ واقعات سنانے کا مقصود مطلب یہی ہے کہ بھائی دوستو بزرگو ہمارے زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل آ جائے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا جی۔ تو اسی طرح رجب میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، رجب اور مرجب میں غزوہ تبوک ہوئی ہے، رجب میں غزوہ تبوک ہوئی ہے، جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مال لگاؤ۔ تو ہر صحابی رضی اللہ عنہ اپنے بساط اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر آئے۔ تو ادھر بھی یہ واقعہ تو آپ نے سناتا رہتا ہوں، ادھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو رشک تھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، اور مال لے کر آئے، وہ بھی لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ جی گھر میں اللہ رسول کے نام کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ابو بکر سے رضی اللہ عنہ سے کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اسی غزوہ تبوک میں جناب والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل فرمائی تھی بھئی کون اللہ کے نام پر دیتا ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، 200 اشرفیاں اٹھا کے گھر سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی اقدس میں رکھ دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی کون دیتا ہے اللہ کے نام پر؟ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اشرفیاں لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جولی اقدس میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی 5 دفعہ اپیل فرمانے پر 5 ہی دفعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اشرفیاں لے کر آتے ہیں، اور اخیر اپیل میں 900 اشرفیاں اور اونٹ لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ اس پر
امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو سخاوت کی تھی، مال اللہ کے نام پر دیا، لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو اٹھاتے یوں کرتے اور مسکراتے خوشی سے. آپ نے فرمایا عثمان تم نے اتنا بڑی خیرات جو کی ہے، اتنا بڑا جو صدقہ کیا ہے، اس سخاوت پر، اس عمل پر اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان آئندہ کے بعد جو خطا کرے گا اللہ اس کو بھی نیکی بنا کر لکھے گا. یہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے. تو غزوہ تبوک ہوئی ہے اس ماہ میں. اسی ماہ میں بیعت عقبہ ہوئی تھی. شروع میں بیعت عقبہ، پہلی بیعت اسی ماہ میں رجب میں نجاشی کا بادشاہ کا انتقال